الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ ہی وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں. وہ زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا اور سارے جہان کو تھامنے والا ہے. اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور یہ سب لوگ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے. ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے. اس کی بادشاہی اور اس کا علم آسمان و زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں. وہ بڑا عالی شان اور عظیم الشان ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ ایک نظم میں پڑھ رہا ہوں، اس کا عنوان ہے
غوث اعظم جل جلالہ. مسلمان کا غوث اعظم صرف اللہ ہے. غوث اعظم کا معنی ہے مشکل کشا، فریاد رس اور مشکل کشا. اور کوئی بھی صاحب ایمان اللہ کے سوا کسی اور کو نہ تو فریاد رس سمجھتا ہے اور نہ مشکل کشا. یہ ایک بڑے عالم کی نظم ہے اور انہوں نے عنوان خود ہی قائم کیا. اور مجھے تھوڑی سی وضاحت کی اس لیے ضرورت پڑ گئی. ہمارے ملک پاکستان کا عمومی مزاج اللہ کے لیے غوث اعظم کا نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں، سمجھ گئے ہوں گے کہ پاکستانیوں کا غوث اعظم کون ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ اس تواتر سے نہیں بولے. مسجد شہداء کے اس بیانات، اللہ کی توحید کے بیانات کی برکت سے آپ کے ذہن کے اندر یہی ہے کہ اللہ ہی غوث اعظم ہے. لیکن اگر کسی اور عمومی مجلس کے اندر یہ گفتگو ہوتی، یہ سوال پوچھا جاتا تو سب نے کہا، سب یہ کہتے 11ویں والے پیر غوث اعظم جیلانی. اب اس نظم کو سنیے گا اور اس کے تمام نکات جو ہیں ان پہ غور فرمائیے گا کہ اللہ کے سوا کوئی اور غوث اعظم ہو سکتا ہے. ہمارا فقط ہے خدا غوث اعظم، ہمارا فقط ہے خدا غوث اعظم، نہیں کوئی جس کے سوا غوث اعظم. جھکیں جس کے دربار پر جن و انسان، وہ خلاق ارض و سما غوث اعظم. خدا کے سوا کون فریاد رس ہے، خدا کے سوا کون فریاد رس ہے، وہی ہے سمیع الدعا غوث اعظم. جو ہر وقت سنتا ہے سب کی دعائیں، جو ہر وقت سنتا ہے سب کی دعائیں، وہی سب کا حاجت روا غوث اعظم. جزاک اللہ خیر. حافظ صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو مکمل صحت و عافیت نصیب فرمائے، اور جو جذبہ آپ کا ہے اللہ ہر مسلمان کو ایسا جذبہ عطا فرمائے. جو ہر وقت سنتا ہے سب کی دعائیں، وہی سب کا حاجت روا غوث اعظم. جو معبود ہے انبیاء اولیاء کا، جو معبود ہے انبیاء اولیاء کا، وہ مسجود شاہ و گدا غوث اعظم. رگے زندگی سے جو نزدیک تر ہے، شارک سے زیادہ نزدیک، رگے زندگی سے جو نزدیک تر ہے، وہ بے مثل سب کا خدا غوث اعظم. نہیں ہے جو محتاج ہرگز کسی کا، نہیں ہے جو محتاج ہرگز کسی کا، وہ محتاج کا آسرا غوث اعظم. مسلمان سمجھتا نہیں ہے کسی کو، مسلمان سمجھتا نہیں ہے کسی کو، کبھی بھی خدا کے سوا غوث اعظم. مسلمان سمجھتا نہیں ہے کسی کو، کبھی بھی خدا کے سوا غوث اعظم. خدا ہی مددگار ہے ہر کسی کا، خدا ہی مددگار ہے ہر کسی کا، وہی دافع ہر بلا غوث اعظم. مسائب میں بس
اس خدا کو پکارو، مصائب میں بس اس خدا کو پکارو، وہ غفار جرم و خطا غوث اعظم۔ خدا ہی کا فرمان جاری جہاں پر، وہ مختار روز جزا غوث اعظم۔ وہ قیوم و دانا خداوند عالم، سزاوار شان بقا غوث اعظم۔ جو سب کے سفینے کنارے لگائے، جو سب کے سفینے کنارے لگائے، وہی سب کا مشکل کشا غوث اعظم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جو سب کے سفینے کنارے لگائے، وہی سب کا مشکل کشا غوث اعظم۔ ظہور اس خدا سے مدد مانگیے گا، ظہور اس خدا سے مدد مانگیے گا، نہیں کوئی جس کے سوا غوث اعظم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ تعالیٰ ملت اسلامیہ کے ہر فرد میں ایسا ہی جذبہ پیدا فرما دے، اور جب یہ صفت کسی انسان میں پیدا ہوتی ہے تو سوائے اللہ کے وہ کسی سے نہیں گھبراتا، نہیں ڈرتا۔ پچھلی گفتگو آپ حضرات کے ذہن میں یقیناً موجود ہوگی۔ قرآن کریم کی اس عظیم الشان آیت کے حوالے سے، جس کا پہلا جملہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہ شروع کی گفتگو میں آپ سن چکے کہ انبیاء اکرام، سب انبیاء اکرام علیہم السلام، ان کا قوموں کے ساتھ اس ایک مسئلے پر جھگڑا تھا۔ نہ اقتدار کا جھگڑا تھا، نہ سیٹ کا جھگڑا تھا، نہ کرسی کا جھگڑا تھا، نہ مال کا جھگڑا تھا، نہ رشتے کا تنازع تھا۔ جھگڑا تھا تو صرف اس ایک چیز کا جھگڑا تھا، وہ یہ کہ نبی کہتے تھے کہ اللہ ہی کو الہ مانو، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہی الہ نہیں، اللہ بھی الہ ہے، اور بھی الہ ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا پیغام سنایا کہ اللہ ہی کو الہ مان لو، تو انہوں نے فوراً بگڑ گئے، بھاگ گئے، کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا، اور جاتے ہوئے کہ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، ہمارے یہ 360 جو الہ ہیں، ان سب کو چھوڑ کر ایک الہ منوانا چاہتے ہیں۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بہت عجیب بات ہے۔ ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخرہ، اس سے پہلے ہم نے اپنے باپ دادا سے ایسی باتیں نہیں سنی۔ اور یہ بھی قدر مشترک ساری قوموں کے اندر رہا ہے کہ سب نے جب نبیوں کی اس دعوت کا انکار کیا تو ساتھ ہی حوالہ پیش کیا کہ ہمارے باپ دادا تو ایسا نہیں تھے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے جب قوم کے سامنے یہ مسئلہ رکھا تو کہنے لگے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اپنے باپ دادا کو اس مذہب پر ہم نے پایا ہے، ان کی پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بلا تعمل جواب دیا انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی گمراہ، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے۔ مجھے یاد ہے 1968 میں جب میں نے حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس دورہ تفسیر پڑھا قرآن کریم، میرا بچپنا تھا، اس وقت میری داڑھی بھی نہیں آئی تھی اور کتابیں بھی بالکل ابتدائی سٹیج پر تھیں۔
لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، جذبہ ضرور تھا۔ تو رمضان مبارک میں جب دورہ تفسیر ختم ہوا تو میں اپنے گاؤں گیا۔ ہماری گھر کی جو مسجد ہے، ہمارے گھر کے ساتھ ہی میرے والد صاحب، میرے دادا پردادا، بڑے بزرگان جتنے بھی ہیں، انہوں نے مسجد بنائی تھی اور سب لوگ اس میں نماز پڑھتے تھے، لیکن عقیدہ کا اس طرح اظہار نہیں ہوا تھا۔ روایتی باتیں پہلے سے چلی آ رہی تھیں، اس طرح کھول کر بات نہیں بیان کی تھی۔ تو میں نے رمضان مبارک کے جتنے دن باقی تھے قرآن کریم کا درس شروع کر دیا اپنی مسجد میں۔ تو لوگ خوش بھی ہوئے کہ ہمارے استادوں کی اولاد ہے، نوجوان یہ قرآن سناتا ہے، سب خوشی کے ساتھ جذبے کے ساتھ سنتے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اللہ کی توحید کا رنگ جب انسان پر چڑھا ہوا ہو، پھر قرآن کریم کی آیات تو خود بخود یہ بات کھول کر بیان کرتی ہیں۔ جب میں نے یہ مسئلہ بیان کیا اور علاقے کی جو رسومات، جو شرکیہ اور بدعہ تھی، ان کی نشاندہی کی، تو کوئی انکار تو نہ کر سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سب بڑوں کے عقیدت مند تھے، انکار تو نہ کر سکا، لیکن حیران ہو کر یہ ضرور پوچھا کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے رہے، پھر یہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ یہ سوال ضرور پوچھا۔ مجھے پھر قرآن کریم کی آیتیں یاد آئیں کہ یہ قدر مشترک ساری قوموں کے اندر رہا ہے۔ باپ دادا کا طریقے کو لوگ دین و مذہب سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے، باپ دادا کا طریقہ دین نہیں، مذہب نہیں۔ اللہ کی کتاب جو کچھ پیش کرتی ہے وہ دین ہے، انبیاء اکرام نے جو کچھ پیش کیا وہ دین ہے۔ ہمارا مولوی، ہمارا امام، ہمارا پیر، ہمارا پیشوا، ہمارا بڑا جو کچھ کہتا ہے قرآن کے خلاف کہتا ہے، نبی کی تعلیمات خلاف کہتا ہے، وہ دین نہیں ہے۔ یاد رکھیے، یہ ذہن میں بٹھا لیجئے، جس سے بھی آپ دین سیکھیں سب سے پہلے وہ اللہ کی کتاب کو پیش کرتا ہے۔ کس سے کہانیاں، دوڑے، کہاوتیں، یہ دین نہیں۔ یہ حضرتوں کے قصے دین نہیں ہیں، دین اللہ کا قرآن ہے، دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے۔ اللہ کرے کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں آپ کے دل کی تختی پر لکھی جا چکی ہو، کیونکہ سب نے جانا ہے خدا کے سامنے۔ میں نے خدا کے سامنے جواب دیا ہونا کہ اتنے انسان آپ کے پاس اپنا کاروبار چھوڑ کر، اپنا راحت آرام اور چین سکون چھوڑ کر آئے تھے، آپ نے کیا بیان کیا تھا؟ تو میں نے تو اپنے حساب دینا ہے، لیکن آپ جو سن چکے ہیں حساب آپ نے بھی دینا ہے۔ کانوں کے ذریعے سے جو بات آپ تک پہنچ چکی ہے، اس کے بارے میں ضرور اللہ نے پوچھنا ہے کہ میرا پیغام پہنچا تھا، سنا تھا، اور اگر انکار بھی کریں گے تو سنا چکا ہوں۔ کان بھی بولیں گے، آنکھیں بھی بولیں گی، ہاتھ بھی بولیں گے، پیر بھی بولیں گے۔ شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، کھال بھی بولے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم، سورہ یاسین آپ کو یاد ہے، ہم منہ پر مہر لگا دیں گے اگر جھوٹ بولنے کو کوشش کرے گا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ہمارے ساتھ تمہارے ہاتھ بات کریں گے، تمہارے پاؤں تمہارے خلاف گواہیاں دیں گے۔ یہ سرکاری گواہ ہمارے وجود کے اندر موجود ہیں، رب العالمین نے یہ گواہ ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ ہم جو کچھ کریں گے اللہ ان سے گواہی لے لیں گے۔ بلکہ یہ آواز جہاں جہاں ٹکرائے گی، اس مسجد کے در و دیوار کے ساتھ یا باہر کی بلڈنگوں کے ساتھ یا درختوں کے ساتھ یا زمین کے کسی ٹکڑے پر، یہ سارا ٹکڑا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں شہادت دے گا انشاءاللہ العزیز۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے بنیادی مسئلہ جو اس آیت کریمہ کے پہلے جملے میں فرمایا گیا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ پچھلے جمعے میں الہ کی تشریح بیان کر چکا ہوں، اس کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ پچھلے جمعے جو کچھ میں نے الہ کی تشریح بیان کی تھی وہ آپ حضرات سن چکے ہیں، میں ایک دفعہ پھر اس کو دہرا لیتا ہوں۔ سورہ نمل ہے، 20ویں پارے کا بالکل پہلا پیج۔ اللہ پوچھتے امن خلق السماوات والارض، کون ہے آسمان و زمین کا بنانے والا؟ کون ہے آسمان سے بارش برسانے والا؟ کون ہے یہ ہرے بھرے باغات اگانے والا؟
تم میں سے کسی ایک کی طاقت تھی کہ ایک کومپل بھی زمین سے نکال سکتے؟ ما کانت لکم ان تنبتوا شجرہا، کوئی ایک درخت بھی نہیں پیدا کر سکتا۔ اِلٰہٌ مع اللہ، بتاؤ پھر اور کوئی الہ ہو سکتا ہے؟ کیا خوبصورت اسلوب ہے، اللہ تیرے سمجھانے پر قربان۔ امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو ٹھہرایا، سکون بخشا۔ وجعل خلال انہارا، کسی زمین کے دامنے میں دریا اور ندی نہریں بہا دی۔ وجعل رہا رواسی، اس میں بڑے بڑے پہاڑ کس نے رکھے؟ پھر فرمایا اِلٰہٌ مع اللہ، بتاؤ اور کوئی الہ ہو سکتا ہے؟ یہ کام کس کے ہیں؟ الہ کے کام ہے۔ یہ کام کس کے ہیں؟ ذہن رکھیے، آسمان و زمین کا جو بنانے والا ہے اس کا، یہ ہے الہ کا معنی، آسمان و زمین کا بنانے والا۔ الہ کا معنی ہے بارش برسانے والا، الہ کا معنی ہے پھل پھول باغات اگانے والا، الہ کا معنی ہے زمین کو قرار بخشنے والا، الہ کا معنی ہے دریا ندی نہریں بہانے والا، الہ کا معنی ہے پہاڑ رکھنے والا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، یہ اسی نظم کا معنی آ گیا جو نظم میں نے پڑھی ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بلاؤ بتاؤ تو صحیح کون کسی پریشان حال آدمی کی پریشانی کو دور کرنے والا، کسی مشکل میں پھنسے ہوئے انسان کی مشکل کشائی کرنے والا کون؟ یہ اللہ پوچھ رہے ہیں۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی تکلیف کو ہٹانے والا کون؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اگلوں کو ہٹا کر پچھلوں کو بٹھانے والا کون؟ اللہ پوچھتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، بتاؤ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ یہ سارے ترجمے قرآن کریم کی آیات سے بار بار اِلٰہٌ مع اللہ، اِلٰہٌ مع اللہ، اِلٰہٌ مع اللہ۔ معلوم ہوا کہ الہ کا معنی ہے حاجت روا اور مشکل کشا۔ خلاصہ ساری بات کا کیا ہے؟ الہ کا معنی حاجت روا اور مشکل کشا، اس کو مت بھولیے گا۔ تشریح لینی ہو تو 20 پارے کے شروع سے لے لینا، کوئی بھی ترجمہ صحیح ہو قرآن کریم نکال کر دیکھ لینا۔ کیا حاصل نکلا؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ پھر اس کے لیے دلائل ہیں اسی آیت کریمہ کے اندر۔ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ لا الہ الا ہو ایک دعویٰ ہے، اس کے لیے 10 دلیلیں ہیں۔ اس ایک آیت کے اندر 10 دلیلیں ہیں۔ اللہ ہی الہ ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے، اللہ ہی الہ ہے یہ دلیل بھی ہے، اللہ ہی الہ ہے اس دلیل کی بنا پر، اللہ ہی الہ ہے یہ بھی دلیل ہے، اللہ ہی الہ ہے یہ بھی دلیل ہے۔ میں آپ حضرات کی توجہ اس آیت کی طرف بار بار مبذول کرا رہا ہوں تاکہ آپ اس آیت کو یاد تو ہوگی ضروری، لیکن اس کو اتنا ازبر کر لیں، اتنا حفظ کر لیں اس کے معنی اور مطلب کو کہ جہاں چاہیں اللہ کی توفیق سے اللہ کے اس پیغام کو سنانا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ شروع میں صحیح مجھے سن تو یاد نہیں، 6 مہینے سے زیادہ جمعے کے خطبات میں یہ آیت بیان ہوئی تھی۔ 30-35 سال ہو چکے ہیں، اور یہاں لاہور کے ایک علاقے میں ڈرائیون روڈ پر ایک مسجد میں میرا درس ہوتا تھا۔ سال سے زیادہ اسی آیت کریمہ پر درس ہوا، لیکن آیت آدھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف میں روایت ہے، لا تنقضی عجائبہ، یہ اللہ کی وہ کتاب ہے اس کے عجائبات ختم نہیں ہو سکتے۔ ولا يخلق من کثرت الرد، اور اس آیت کریمہ میں یا قرآن کریم سارے میں جب بھی اس کو بیان کرو اس کے بیان میں پرانا پن محسوس نہیں ہوتا۔ جب بھی اللہ کی کتاب کو پڑھو، اس کو سنو، ہر دفعہ نیا مزہ آئے گا۔ اللہ کرے کہ جو کچھ میں بول رہا ہوں اللہ آپ کو بھی ایسا جذبہ عطا فرمائے۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے ہر دفعہ نیا مزہ آتا ہے۔
آئیے قرآن کریم سے میں آپ کو لفظ الہ کی تھوڑی سی اور سیر کراؤں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 میں ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. وہ اللہ ہی ہے کہ آسمانوں کی یا زمین کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں. اس مضمون کو ذہن میں رکھیے گا. اللہ خود اس کا ترجمہ بیان فرما رہے ہیں. اللہ ہی کتاب ہے. القرآن یفسر بعضہ بعضا. علماء نے لکھا قرآن خود اپنی تفسیر کرتا ہے. آسمانوں زمین کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں. یہ ایک دعویٰ ہے. اللہ پر آسمان و زمین کوئی چیز پوشیدہ نہیں. کیا مطلب اس کا؟ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. آسمان و زمین کی ہر چیز کو جاننے والا کون؟ اللہ. ذہن میں رکھیے گا. یہ خود قرآن تفسیر بیان کر رہا ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اور وہ اللہ ہی ہے جو تمہاری شکلیں بناتا ہے، صورتیں بناتا ہے ماں کے پیٹ میں، جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے. کس نے بنائی ہماری شکلیں؟ اللہ ہی نے. اس میں نہ ماں کا کردار ہے، نہ باپ کا، نہ خاندان کا. ان کو تو پتہ بھی نہیں. والذی، وہی تو ہے، یصورکم، تمہاری تصویریں بناتا ہے، شکلیں بناتا ہے، صورتیں بناتا ہے، فی الارحام، ماں کے رحم میں، کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے. یہ دو باتیں کرتے ہیں. لا الہ الا ہو. یہ ہے قرآن کریم کی تفسیر. لا الہ کی تفسیر اللہ خود بیان فرما رہے ہیں. اس آیت کریمہ میں دو باتیں ہیں. پہلی بات، آسمان و زمین کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، یعنی سب کچھ جاننے والا بھی وہ ہے. اور وہی ہے جو تمہاری شکلیں صورتیں ماں کے پیٹ میں بناتا ہے، یعنی سب کچھ کرنے والا بھی وہ ہے. سب کچھ جاننے والا بھی وہ اور سب کچھ کرنے والا بھی وہ. لا الہ الا ہو. اس کے سوا کوئی الہ نہیں. الہ اسے کہتے ہیں جو سب کچھ جاننے والا ہو، جو سب کچھ کرنے والا ہو. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، آپ کے سامنے قرآن پیش کر رہا ہوں. اور میں کھلی پیشکش کرتا ہوں، گھر جا کر کسی معتبر عالم کا لکھا ہوا ترجمہ اس کو کھول کر دیکھیں، غور کیجئے. اگر کوئی چیز آپ کو کھٹکے تو بے روک ٹوک مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. یہ دو باتیں، آسمان و زمین کی سب کچھ جاننے والا اللہ، اور ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی شکلیں بنانے والا اللہ. پہلے ٹکڑے کا حاصل یہ کہ سب کچھ جاننے والا وہ ہے، دوسرے ٹکڑے کا حاصل یہ کہ سب کچھ کرنے والا وہ ہے. تو یہی معنی ہے الہ کا. اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. ایک اور آیت، سورہ انعام کی آیت نمبر 46. قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم. میرے حبیب ان سے پوچھئے، مجھے بتاؤ تو، اگر اللہ تمہارے کانوں کی شنوائی چھین لے، اور اگر اللہ تمہاری آنکھوں کی بینائی چھین لے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر اللہ مہر لگا دے، یعنی اللہ عقل شعور بھی چھین لے، کانوں کی شنوائی بھی چھین لے، آنکھوں کی بینائی بھی چھین لے، دلوں کے فہم بھی چھین لے. من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ. بتاؤ پھر اللہ کے سوا کون ہے جو تمہیں یہ چیزیں واپس لا کر دے سکتا ہے. یہاں بھی لفظ الہ استعمال کیا. من الہ غیر اللہ. پھر یہ جو تین چیزیں بیان ہوئی، کانوں کی شنوائی، آنکھوں کی بینائی، دل کا فہم اور عقل شعور،
یہ ساری چیز اللہ سلب کر لے تو الہ کے سوا کون ذات ہے تمہیں واپس لا کر دے سکتی ہے؟ یہ ایک نعمتیں کس کی دی ہوئی ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ اللہ کی یہ نعمتیں ہمارے پاس، کبھی اس کا شکر ادا کیا ہم نے؟ بے روک ٹوک ہر آواز کو ہم سنتے ہیں، ہر چیز کو ہم دیکھتے ہیں، ہر بات کو سمجھتے ہیں، یہ کتنا بڑا انعام ہے، کس کا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اللہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر یہ اللہ تم سے چھین لے تو پھر اور دنیا میں کون ایسی ذات ہے تمہیں واپس لا کر دے سکتی ہے؟ وہ صرف الہ ہی ہے، تو پھر اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ بولیے یہ لفظ، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ قل ارأیتم، ایک اور سوال، سورہ قصص میں، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، ان سے پوچھئے بتاؤ تو اگر اللہ تمہارے لیے رات ہی رات بنا دے، دن کا اجالا ختم کر دے، رات ہی رات بنا دے، قیامت کے دن تک رات ہی رات ہو، اندھیرا ہی اندھیرا ہو، بتاؤ تو صحیح، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہیں یہ روشنی واپس لا کر دے سکتا ہے؟ یہ الہ کا ترجمہ تشریح کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ ہی الہ ہے اور خود بتا رہا ہے کہ میں الہ ہوں۔ میں الہ ہونے کی صفات کیا کیا ہیں؟ قرآن کریم کی تلاوت آپ ضرور کرتے ہوں گے، کرتے ہیں نا؟ ہاتھ کھڑا کریں، جزاکم اللہ خیرہ، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوسری اپیل یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران جلدی نہ کریں، ہر آیت کو ٹھہر ٹھہر کر بار بار دوہرا کر پڑھیں، پھر اس کے بعد اپنے دل اور دماغ کی کیفیت کا اندازہ کر لیجئے کس قدر اس میں روشنی آ گئی۔ پھر پوچھا، قل ارائیتم، میرے لال حبیب ان سے پوچھئے، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، ان سے پوچھئے اگر اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے دن بنا دے، قیامت کے دن تک رات نہ آئے، من الہ غیر اللہ، بتاؤ تو اللہ کے سوا کون ذات ہے، کون مشکل کشا ہے، کون حاجت روا ہے جو دن کو ختم کر کے رات بھی لائے تمہارے لیے، جس میں تم سکون حاصل کرو؟ الہ کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ یا ایھا الناس، اور دنیا بھر کے لوگوں، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتیں اور احسانات جو تم پر ہیں ان کو یاد کرو۔ ھل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، ہے کوئی خالق؟ بتاؤ کوئی اور بنانے والا ہے؟
کوئی خالق ہے؟ زمین کا خالق، آسمان کا خالق، سارے جہان کا خالق، ہمارا خالق، ہمارے جسم کے ذرے ذرے کا خالق. حل من خالق غیر اللہ، پہلی بات کہ خالق کوئی نہیں. دوسری یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی دینے والا کون؟ اللہ خود فرماتے لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں. اللہ کے سوا نہ کوئی خالق ہے نہ کوئی رازق ہے. قرآن اس قدر خوبصورت انداز سے اس مسئلے کو بیان کرتا ہے کہ انسان حیران رہتا ہے. قرآن کریم کے ایک سورت هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، اللہ ہی تو ہے جو آسمانوں میں بھی الہ ہے، زمین میں بھی الہ ہے. آسمانوں والوں کا بھی مشکل کشا وہی ہے، زمین والوں کا بھی مشکل کشا وہ ہے. آسمانوں والوں کا خالق بھی وہی ہے، رازق وہ ہے. زمین والوں کا خالق اور رازق بھی وہی ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے. اللہ فرمائے متخذ اللہ من ولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں. وما کان معہ من الہ، اور اس کے ساتھ کوئی الہ بھی نہیں. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اور دنیا کے لوگوں غور کرو، اللہ ہی الہ ہے اور الہ نہیں. بالفرض اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتے تو دنیا کا نظام بگڑ چکا ہوتا. حاصل کیا نکلا؟ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. سورہ انبیاء میں اللہ نے ایک عمومی اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، میرے حبیب آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، جتنے نبی رسول بھیجے، إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، ان سب کی طرف ہم یہ پیغام بھیجتے رہے أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. سارے نبیوں کو اعلان کرایا گیا، پیغام دیا گیا کہ میرے سوا کوئی اور الہ نہیں، بندگی میری ہی کرنی ہوگی. اتنی دفعہ قرآن کریم میں اس لفظ کو دہرایا ہے کہ انسان حیران رہتا ہے. اور اللہ نے فرمایا سورہ انبیاء میں بہت سارے نبیوں کا تذکرہ، اللہ کے مقبول بندوں کا تذکرہ کر کے آخر میں فرماتے ہیں وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ. کیا عجیب انداز ہے، میں ہی الہ ہوں اور کوئی الہ نہیں. جتنے دنیا میں بھیجے وہ میری الوہیت کا اعلان کرنے کے لیے بھیجے گئے، لیکن بالفرض ان میں سے کوئی یہ اعلان کر بیٹھے کہ میں الہ ہوں. اللہ فرماتا فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، ایک پل نہیں لگائیں گے، سب کو جہنم میں جھونک دیں گے. بڑے بڑے رتبے دیے، بڑی بڑی شانیں دی، مقام دیے، لیکن کسی کو الہ نہیں بنایا اور الہ بننے کی اجازت بھی نہیں دی کہ کوئی کہہ دے کہ میں الہ ہوں. فرمایا پھر پل نہیں لگے گا، سیدھے دوزخ کے اندر. سورہ زمر کا آخری رکوع میں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، میرے حبیب آپ پر بھی یہ پیغام آیا، آپ سے پہلوں پر بھی یہ پیغام بھیجا گیا. لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تم بھی شرک کر بیٹھو، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے سارے کیے کائے پر پانی پھیر دیا جائے گا. رسول اللہ سے زیادہ اللہ کا کوئی پیارا اور محبوب ہے، لیکن اس کام میں اللہ نے ان کے لیے بھی گنجائش نہیں رکھی، کوئی گنجائش نہیں. رتبے بڑے ہیں، شانیں بڑی ہیں، مقام بڑے ہیں، عزتیں بہت ہیں، لیکن اللہ نے اپنی خصوصیت میں، میرا وہ جملہ یاد ہوگا، اللہ کی خصوصیت میں کوئی اس کا حصہ دار نہیں. پھر خصوصیت تشریح میں خود کرتا ہوں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں، لیکن اس کو مختصر جملے میں کہ اللہ کی کسی خصوصیت میں کوئی بھی حصہ دار نہیں.
نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی شہید ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی جن ہے، نہ انسان ہے، نہ آسمان ہے، نہ زمین ہے، نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ پہاڑ ہے، نہ دریا ہے۔ اللہ کی کسی خصوصیت میں کوئی حصہ دار نہیں۔ شاید آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جب میں نے حقوق کی بات کی تھی تو اس میں سر فہرست اللہ کے حق کا ذکر کیا تھا، اور اللہ کے حقوق میں سے اللہ پر ایمان ہے، اور ایمان کے ساتھ محبت لازم ہے کہ نہیں؟ جس پر ایمان لانے کا اس کے ساتھ محبت لازمی ہے کہ نہیں؟ تو جہاں اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، پھر اللہ کے ساتھ محبت رکھنا بھی، لیکن محبت تو بے شمار طبقات کے ساتھ، ہر نبی کے ساتھ محبت ہے، ہر ولی کے ساتھ محبت ہے، ہر صحابی کے ساتھ محبت ہے، ہر فرشتے کے ساتھ محبت ہے، ہر بزرگ کے ساتھ محبت ہے، استاد پیر ماں باپ کے ساتھ محبت ہے۔ تو محبت ان کے ساتھ بھی ہے، تو اللہ کے ساتھ محبت ہے، تو کیا فرق ہے سب محبتوں کا؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب ساری کائنات سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ رکھے۔ تو حضور سے محبت بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ تو پھر حضور کی محبت پر اللہ کی محبت میں کچھ فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوش سے سوچ کر جواب دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اللہ کے سوا اوروں کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان سے پیار بھی کرتے ہیں، ایسے پیار کرتے ہیں جیسے اللہ سے پیار کرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ خود ان کی تردید فرماتا ہے والذین آمنوا، جو پکے ایمان والے ہیں، جو پکے ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے تو اس کے حقوق بھی سب سے بڑے ہیں، اس کے ساتھ پیار بھی سب سے زیادہ ہوگا۔ اللہ کے ساتھ جو محبت ہے اس میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ محبت خالق ہونے کے حیثیت سے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے۔ لیکن جس وقت مخلوق میں باری آئے گی، اللہ سے ہٹ کر مخلوق کی طرف دیکھیں گے تو پھر سب سے زیادہ محبت کس سے ہوگی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ فرق مراتب لازمی ہے میرے دوستو۔ فارسی کا کوئی شاعر ہے، مجھے یاد نہیں کہ کون ہے، وہ کہتے گر فرق مراتب نہ کنی زندیقی، مراتب کا فرق اگر نہیں کرو گے تو زندیق بن جاؤ گے۔ اللہ اللہ ہے، مخلوق مخلوق ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی شہید ہے، نہ کوئی جن ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی بڑا نہ چھوٹا، اللہ اللہ ہے۔ لیکن جب مخلوق کی باری آئے گی تو مخلوق کے اندر پھر تفاوت ہوگا۔ مخلوق میں سب سے بڑا رتبہ انبیاء کا ہے، اور انبیاء میں سب سے بڑی شان محمد مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن سارے نبی مل کر بھی اللہ کے برابر نہیں ہوں گے۔ ایک وسوسہ بھی دل ذہن میں اگر آ جائے گا نا خدا نہ خواستہ، تو ایمان کے ساتھ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کا معاملہ اتنا صاف، بالکل صاف اور کلیئر ہونا چاہیے۔ کیا خوبصورت بات قرآن کریم میں، اذا لذهب كل اله بما خلق ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من الہ۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں اور نہ اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے، کیونکہ الہ میں قدرت کامل ہوتی ہے، اور جو الہ ہوگا وہ کامل طاقت والا ہوگا، اور جس کی قدرت کامل نہیں وہ الہ نہیں۔ اذا لذهب كل اله بما خلق، تو پھر ہر الہ اپنے مخلوق کو تباہ برباد کر دے گا۔
شاید انہی مجالس میں میں نے ایک بوڑھی خاتون کا تذکرہ کیا تھا. ایک بڑھیا تھی جو چرخہ کاٹتی تھی. اس کو بہت سے علماء نے اللہ پر ایمان اور اللہ کی وحدانیت کے تذکرے میں ذکر کیا ہے. ایک عالم بزرگوں نے ملے تو کہنے لگے اماں جان چرخہ ہی کاٹتی رہی یا اللہ کی پہچان بھی کی ہے؟ کہنے لگی بیٹا اللہ کی پہچان کی ہے. انہوں نے پوچھا ذرا وضاحت تو کیجئے، کیا دلیل ہے اللہ کی پہچان کی؟ کہنے لگے یہی چرخہ ہے. ان کا ذرا اس کی وضاحت کیجئے. کہنے لگے جب اس چرخے کو چلاتی ہوں میں اکیلے چلاتی ہوں تو ایک رفتار سے چلتا ہے، میرے ساتھ اگر بالفرض کوئی اور میرے ساتھ مل کر چلائے گا تو اس کی رفتار میں تیزی ہو جائے گی. اس سے میں نے اندازہ کیا کہ خدا کا نظام ایک رفتار سے چل رہا ہے، اس کے ساتھ ایک اللہ چلا رہا ہے. اگر دوسرا کوئی چلانے والا تو دونوں کی طاقتیں مل کر اس کی رفتار میں تیزی ہو جاتی. معلوم ہوتا ہے کہ ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں. دیکھیں غور کرنے والوں نے کہاں کہاں سے اللہ کا پتہ معلوم کر لیا. پھر اس نے پوچھا کہ اللہ ایک ہے؟ ہاں اس نے پوچھا. ہاں وہ کہنے لگی کہ اگر دوسرا کوئی میرے ساتھ مل کر چلائے، میرے ساتھ متفق ہوگا تو رفتار میں تیزی ہوگی، اور اگر میرے مخالف چلائے گا کچھ زور میرا لگے گا کچھ کا لگے گا، یہ چرخہ ٹوٹ جائے گا. اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا متفق ہو کر چلاتا تو رفتار میں تیزی ہو جاتی، اور مخالف بن کر چلاتا سارا نظام تباہ برباد ہو جاتا. اس لیے قرآن میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ کے سوا اس عالم کے اندر اور الہ ہوتے تو دونوں مل کر لڑ پڑتے، یہ سارا جہان تباہ برباد ہو جاتا. اللہ نے خود اعلان اس کا کیا ہے کہ الہ بننے کے لیے کامل قدرت ضرورت ہے. تو جو کامل قدرت والا ہوگا اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہو سکتا. اور الہ ہوگا تو پھر اس کی بھی قدرت ہوگی اس کی بھی ہوگی، تو کامل قدرت تو کسی ایک کی نہ رہی. اس لیے قرآن کہتا سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کمزوریوں سے پاک ہے، اللہ شریکوں سے پاک ہے، دوسرے الہوں سے پاک ہے. آپ جب نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر سب سے پہلے جو اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور کوئی بڑا نہیں. پھر کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے. کیا مطلب؟ یا اللہ تیرا کوئی حصہ دار نہیں، کوئی تیرا شریک نہیں. تیری اس الوہیت میں، تیری اس کبریائی میں جو میں نے اعلان کیا اللہ اکبر، اے اللہ تیری اس کبریائی میں کوئی دوسرا شریک نہیں. وَبِحَمْدِكَ، اے اللہ تمام تعریفیں یعنی تمام کمالات، تمام عظمتیں، تمام بڑائیاں، تمام کبریائیاں اللہ تیری ذات میں ہیں. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، صرف تیرے نام سے برکت ملتی ہے اور برکتیں دینے والا کوئی نہیں. وَتَعَالَى جَدُّكَ، تیری شان سب سے بلند ہے. وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور تیرے سوا کوئی اور الہ نہیں. جب مسلمان اس انداز سے سوچ کر نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ کسی شاعر نے کہا تصور عرش پر ہے محو سجدہ ہے جبیں میری، میرا پھر پوچھنا کیا آسماں میرا زمیں میری. اللہ ہمیں ایسی نماز نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو ایسی نماز نصیب فرمائے. میں نے صرف چند جملہ کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے. سورہ فاتحہ کی تفسیر نہیں بیان کی، رکوع سجدہ کی تسبیحات کا معنی نہیں بیان کیا، تشہد کی ترجمہ نہیں کیا میں نے. ان 3-4 جملوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ایک مسلمان جب نماز پڑھتا ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے. اسی طرح کی نماز والے تصور کو سامنے رکھ کسی شاعر نے کہا ہے، غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ ڈپٹی کلیکٹر تھے، علی گڑھ یونیورسٹی کے فارغ تھے، لیکن ایک اللہ والے سے جڑ گئے تو پھر ایسا اللہ والا بنے کہ بڑے بڑے
بڑے بڑے محدثین علماء پھر ان کے قدموں میں بیٹھے، آپ کے جامعہ اشرفیہ کے مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ تعالی بھی ان کے مرید بنے. بہت بڑے سلیم الفطرت شاعر تھے، مجذوب ان کا تخلص تھا. کشکول مجذوب بازار میں ملتی ہے، پڑھنے اس کا ایک ایک لفظ معرفت الہی میں ڈوبا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں تصور عرش پر ہے. جب میں اللہ اکبر کہہ کر سبحانک اللہم پڑھتا ہوں تو پھر تصور میرا عرش پر ہوتا ہے، لیکن جب پیشانی زمین پر رکھتا ہوں تو محو سجدہ ہے جبیں میری. تصور عرش پر ہے، محو سجدہ ہے جبیں میری، میرا پھر پوچھنا کیا آسماں میرا زمین میری. ایسا واحد انسان جب نماز پڑھتا ہے پیشانی جب زمین پر رکھتا ہے تو اللہ کے قدموں میں اپنے پیشانی کو ڈال لیتا ہے. پھر اللہ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ اس دنیا میں اگر کوئی شخص کسی کو منوانے کے لیے اس کا پاؤں پکڑ لیتا ہے، پاؤں میں پڑ جاتا ہے تو وہ مانتا کہ نہیں مانتا؟ تو کیا شان ہے اس مسلمان کی جو اللہ کے پاؤں میں پڑتا ہے؟ اللہ ہمیں ایسی نماز نصیب فرمائے، اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے، ایسا عقیدہ نصیب فرمائے. ایک بات پوچھتا ہوں میرے دوستو، ایمانداری سے جواب دیں، حقیقت کے خلاف نہ کچھ نہ کہنا. اگر کسی کو بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ پوری اس کو اجازت ہے کہ میرے خلاف بات کر دیں. یہ جو کچھ آپ کو سن رہے ہیں آپ کا ایمان تازہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ قبول فرمائے. قرآن کریم کا اسلوب بڑی عجیب بات. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار بخشا، پانی پر ٹھہرائی گئی. پانی پر کس چیز کو بچھا کر ٹھہرایا جا سکتا ہے، لیکن زمین کو قرار بخشنے والی ذات اللہ کی. واللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار بخشا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا. چھت کے نیچے ہمیشہ دیواریں ہوتی ہیں، ستون ہوتی ہیں. یہ ایسی چھت ہے کہ نہ کوئی دیوار ہے نہ کوئی ستون. اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی چھت اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ ٹھہرائی ہے. پھر فرمایا وَصَوَّرَكُمْ، تمہاری صورتیں بنائیں، شکلیں بنائیں. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، بہت خوبصورت صورتیں بنائیں. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزیں کھانے کو عطا کی. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار. فتبارک اللہ رب العالمین هو الحی لا الہ الا ہو. کس اسلوب کے ساتھ اللہ اس مسئلہ الہ کو سمجھا رہے ہیں؟ اللہ کس صفت کا ذکر کر کے ہمارے دل میں یہ بات بٹھا رہے ہیں کہ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. اور پھر اس میں فرمایا هو الحی، دائمی ابدی زندگی کا مالک صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں. فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پھر تم نے اپنی ہر مشکل میں حاجت میں پکارنا ہے، خالص اللہ کے سامنے دامن پھیلا کر پکارنا، کسی اور کو شریک نہیں بنانا. آخر میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے جن پالنے والے سارے جہانوں کا ہے. کیا انداز ہے قرآن کریم کا میرے دوستو. آپ قرآن کریم تلاوت کرتے ہیں، خدا کرے کہ آپ کو ایسی لذت نصیب ہو. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اللہ ہی نے تمہارے لیے رات بنائی آرام کرنے کے لیے. والنہار مبصرا، دن بنایا دیکھنے کام کرنے کے لیے. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء،
یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، سب جہانوں کا، سب چیزوں کا پیدا کرنے والا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ یہ سب کچھ میں آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں قرآن میں ہے کہ نہیں؟ قرآن کے ساتھ سچا تعلق ہو انسان کا، خدا کی قسم سینکڑوں میل بھی دور سے شرک نہیں گزر سکتا۔ اس کے ساتھ اس کا شرک کا کیا تعلق ہے جس کا قرآن پر ایمان ہو اور قرآن کے ساتھ فہم بھی ہو؟ لیکن صرف چومنے چاٹنے کی کتاب، مردے بخشوانے کی کتاب، قسمیں اٹھانے کی کتاب، بیٹیوں کو جہیز میں نسخہ دینے کی کتاب سمجھ کر جو قرآن کریم کے ساتھ تعلق رکھیں گے تو پھر وہ شرک سے نہیں بچ سکتے۔ یہ ایک ہدایت نامہ اللہ نے ہمارے لیے بھیجا تھا، ہم نے مردے بخشنے کی کتاب سمجھ لیا، سچی جھوٹی قسمیں کھانے کی کتاب سمجھ لی۔ ہوتا ہے نا، آپ دیکھتے ہیں آپ کے محلوں میں، آپ اڑوس پڑوس کے اندر، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، محلے داروں کے اندر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کرائے کے لوگ بلا دیے جاتے ہیں۔ کرائے کس لیے کہہ رہا ہوں، وہ آتے بھی اسی لالچ پر ہیں۔ اللہ ہماری ان کمزوریوں کی اصلاح فرما دے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، اللہ کی قسم مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ان کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ دیکھ بھائی ہمیں کیوں بلا رہے ہو؟ کیا وہاں جانا، اس گھر میں جا کر قرآن کریم پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ثواب پہنچائیں گے؟ یہاں بیٹھ کر نہیں، اس اللہ کے لیے مشکل ہے ثواب پہنچانا۔ پھر یہ کون سا طریقہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ ام المومن خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے لیے قرآن خوانی ہوئی تھی۔ دوسری زوجہ حضرت زینب بنت خزیمہ، ان کا انتقال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، ان کے لیے قرآن خوانی ہوئی تھی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، عم محترم، رضائی بھائی بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی رشتے تھے، چچا بھی تھے، رضائی بھائی بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی تھے۔ ایک دعا تو کریں، میں کچھ لکھ رہا ہوں، مواد جمع کر رہا ہوں، خدا مجھے مکمل کرنے کی توفیق دے۔ اتنی باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی کہ اس سے پہلے آپ نے کہیں دیکھی نہیں ہوگی، لیکن خدا مجھے مکمل کرنے کی توفیق دے دے۔ حضرت عباس چچا بھی ہیں، ہم زلف بھی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں اور ہم زلف بھی ہیں۔ یہ باتیں سے پہلے سنی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے داماد بھی ہیں اور ہم زلف بھی ہیں۔ سیدنا جعفر بن ابی طالب رسول اللہ کے چچا زاد بھی ہیں اور ہم زلف بھی ہیں۔ کتنی باتیں معلوم ہو گئیں۔ تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ نے قرآن خوانی کی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی نام کیا ہے؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کس کی بیوی تھیں؟ کس کی بیوی تھیں؟ سیدنا ابو العاص بن ربی۔ ان کا قاسم نام بھی ہے اور بھی بہت سارے نام ہیں، لیکن میری ترجیح قاسم کی ہے، اس لیے میں خطبے کے اندر بھی وہی پڑھتا ہوں۔ تاریخ نویسوں نے بہت سارے نام ان کے لکھے ہیں، لیکن ابو العاص ایک مشہور نام ہے۔ رسول اللہ کے بڑے داماد، رسول اللہ کے بڑے داماد۔ اور تھوڑا سا تعارف کرا دوں، ان کو جرول بطحہ کہتے تھے، بطحہ کا شیر، بڑا دلیر اور بہادر رسول اللہ کا داماد تھا۔ ان کو امین بھی کہا جاتا تھا۔ مکہ شہر میں جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد کو بھی امین کہا گیا۔ اور یہ وہ خوش نصیب انسان ہے، وہ دلیر اور بہادر انسان ہے کہ جب قریش مکہ نے حضور کا خاندان کا بائیکاٹ کیا تھا شیب بنی ہاشم میں،
یار لوگوں نے اس کو شیب بنی طالب بنا دیا، شیب ابی طالب بنی ہاشم، اور قبیلوں کی گھاٹیاں ہوتی تھیں، افراد کی نہیں ہوتی تھی، پورے قبیلہ بنی ہاشم کی گھاٹی تھی۔ شیب بنی ہاشم کے اندر جب محصور کیا گیا اور سماجی بائیکاٹ ہوا، کھانے پینے چیزیں اور تمام ضروریات زندگی جب روک دی گئیں، تو اس وقت پورے قریش مکہ کے مقابلے میں کھڑے ہو کر رسول اللہ کے بڑے داماد حضرت ابوالعاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں پر کھانے پینے اور ضروریات زندگی سامان لاد کر وہاں لے جا کر وہاں سے آگے گھاٹی میں ہانگ دیا کرتے تھے۔ تو سیدہ زینب کے شوہر نامدار کا کیا نام ہے؟ سیدنا ابوالعاص بن ربیع، یہ رسول اللہ کے بڑے داماد ہیں۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا، حضور نے اپنے ہاتھوں سے، مبارک ہاتھوں سے سپرد خاک کیا مدینہ طیبہ میں۔ حضور نے ان کے لیے کوئی قرآن خوانی کی یا کرائی؟ دوسری صاحبزادی بھی حضور کی حیات طیبہ کے اندر حضرت رقیہ جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھیں، ان کے لیے قرآن خوانی ہوئی؟ ہزاروں صحابہ کرام بھی اور خاندان کے دوسرے لوگ بھی۔ یاد رکھیے ضمناً بات آ گئی ہے، یہ قرآن خوانی کی جو رسم ہے یہ خلاف سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ نہیں ہے۔ ہاں قرآن اللہ کی کتاب ہے، جو مسلمان بھی اس کو اللہ کی کتاب سمجھ کر پڑھے گا اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ وہ اجر و ثواب جو اس کے لیے ہے، اگر وہ کہتا یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، بلا تامل اللہ پاک اس کو ثواب پہنچائیں گے۔ لیکن ایک اہتمام کرنا، پورے مجلس قائم کرنا، پھر قرآن خوانی کی محفل، یہ خلاف سنت طریقہ ہے، یاد رکھیے۔ گھر کے افراد سب سے زیادہ ان کو احساس ہوتا ہے، فوت شدہ انسان جو ہے اس کے جدائی کا احساس گھر والوں کو ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ گھر کے لوگ جیسے اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے، وہ کرائے کے لوگ ایسے اخلاص کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، یاد رکھیے۔ میری بات تلخ ضرور ہے، بہت سے لوگوں کو کڑوی لگے گی۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد شہداء سے کوئی کرائے کی ٹیم نہیں تیار کی جاتی۔ الحمدللہ جب میں شروع میں آیا، میں مغرب کی نماز میں سنتیں پڑھ رہا تھا، میرا خیال ہے مجھے ہفتہ عشرہ ہوا ہوگا، اچانک میں نے دیکھا کہ یہاں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں کہ دو نوجوان ایک بڑا سا پرات لے کر اس کے اندر برتن کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا کھانے پینے چیز لا کر بیٹھ گئے۔ مجھے نماز کے اندر یہ احساس ہوا اور نماز کے اندر ہی میری طبیعت خراب ہونے لگی، صحیح بات بتاتا ہوں۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد میں نے مڑ کر بچوں سے پوچھا میں کیا ہے؟ کہتے ہیں ختم دینا ہے، ختم دینا ہے۔ اگر یہ بات پورے شہر میں ہر علاقہ میں نہ ہوتی تو یہاں ختم دینے کے لیے نہ آتے۔ میں نے بچوں سے کہا بیٹا آپ کو کس نے بتایا کہ میں ختم دینے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں؟ میری طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے کہ یہ بجائے خوش ہونے کے، میں نے کہا چلیے لے جائیے اس کو اور دوبارہ کبھی نہ آئے۔ الحمدللہ غربہ کشتن روز اول، اللہ کی توفیق سے، میرے اندر کوئی خوبی کمال نہیں، اللہ کی توفیق ہے۔ میں نے جو اللہ کی توفیق شامل حال رہی ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور آپ کے سنت مبارکہ، صحابہ کرام کا طریقہ مبارکہ اور اللہ کی توحید کا مسئلہ جو ہے، اس کے ساتھ میں نے اپنی شعوری حالت کے اندر بے وفائی نہیں کی، اس کے باوجود میرے اندر خامیاں ہزاروں ہیں، میرا اللہ معاف کرنے والا ہے۔ میرے دوستوں بزرگ انشاءاللہ آئندہ جمعہ گفتگو ہوگی، فطرانہ بھی آپ حضرات نے دینا ہی ہے۔ فطرانے کے لیے جو چند چیزیں اللہ کے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم معیار قرار دی ہیں، ان میں گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے، کشمش ہے۔ گندم یا اس کا آٹا 2 کلو فی کس کے حساب سے آپ حضرات جانتے ہیں، تو اگر اس کا 50 روپے کلو ریٹ لگایا جائے تو 100 روپے فی کس کا فطرانہ بنتا ہے۔ کھجور کے ذریعے سے اگر آپ فطرانہ دینے، اور بہت سارے خوش نصیب کھجوروں کے ذریعے سے بھی جن کو اللہ نے وسائل دیے ہیں، آسودگیاں دی ہیں، تو مناسب قسم کھجور 200 روپے کلو کے حساب سے 4 کلو کھجور معیار ہے۔ گندم کا آٹا 2 کلو، گندم یا آٹا 2 کلو، کھجور 4 کلو، کشمش 4 کلو، تو کھجور کے حساب سے 800 روپے فی کس کا فطرانہ ہوگا، اور کشمش 600 روپے درمیانی قسم کی 4 کلو جو وہ 2400 روپے فی کس کے حساب سے۔ اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، اسی جگہ میں ہمارے ساتھیوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کو اللہ نے وسائل دیا، انہوں نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ جب مسئلہ معلوم ہوا تو اس کشمش کے ذریعے سے انہوں نے فطرانہ ادا کیا ہے، بلکہ کچھ ایسے بھی ہیں جو اجوا کھجور کے ذریعے ادا کرتے ہیں۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم صلی اللہ علیہ